اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃً، جب تم ملو کسی گروہ سے، فئۃً سے مراد یہاں کفار کی فوج ہے، اور ملنے سے مراد جنگ کے لیے آمنا سامنا کرنا ہے۔ تو معنی ہوا اے ایمان والو، جب تم کفار کی کسی جماعت اور گروہ سے، کسی لشکر سے جنگ کے لیے آمنا سامنا کرو تو فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے مقابلے پر ثابت قدمی کا حکم دیا، اور ثابت قدمی کے لیے ثابت قلبی ہونا ضروری ہے، یعنی پہلے ثبوت قلبی ہوگا پھر ثبوت قدمی ہوگا۔ اگر دل مضبوط نہیں تو پھر پاؤں بھی مضبوط نہیں، دل میں حوصلہ و جرأت ہے تو پاؤں بھی جمے رہیں گے۔ اور یہ تو ایک ایسی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ جس کے بغیر کوئی بھی، کسی بھی عقیدے والا، کسی بھی نظریے والا وہ جنگ نہیں جیت سکتا، میدان نہیں مار سکتا، کیونکہ جنگیں اسلحے کے زور پر کم اور حوصلے کی بنیاد پر زیادہ جیتی جاتی، اور اسلحہ بھی فائدہ تبھی دیتا ہے جب حوصلہ ہو، اگر حوصلہ نہیں تو اسلحہ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو گویا کہ یہ جو نقطہ ہے، اذا لقیتم فئۃً فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ ہو ثابت قدم رہو، تمہارا دل بھی ثابت قدم رہے، پاؤں بھی ثابت قدم رہے۔ اس نقطے میں تو مسلمان اور کفار سب شریک ہیں کہ کافروں کو بھی جنگ جیتنے کے لیے ثابت قدمی کرنی پڑتی ہے، مسلمانوں کو بھی جنگ جیتنے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس میں تو مشترک ہو گئے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ یہ تو تھا ظاہری سبب جس میں سب مشترک ہیں، یہ ہے ایک باطنی اور مخفی حکم اور سبب کہ اللہ کو خوب یاد کرو، اور جب اللہ کو خوب یاد کرو گے، اللہ کی یاد وہ طاقت اور غیبی مدد ہے جس کی برکت سے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں گے، اور دل کے مضبوط ہونے سے تمہارے پاؤں بھی جم جائیں گے۔ گویا کہ جو پہلا سبب ہے ظاہری، اس کے لیے بھی ہمیں ایک حقیقی اور مخفی سبب اپنانا پڑے گا، وہ ہے یاد الہی۔ اور دیکھیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، قرآن کریم میں جہاں بھی عبادات کا تذکرہ آیا کہیں بھی کثیرہ نہیں آیا، نمازیں پڑھو کثیرہ نہیں ہے، زکوٰۃ دو کثیرہ نہیں ہے، روزے رکھو صوموا صیاماً کثیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر کے ساتھ کیا آیا؟ کثیرہ، کیونکہ ذکر ایسا عمل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت کی شرط ہے، نہ جہد کی شرط ہے، نہ خاص لباس کی شرط ہے، نہ خاص حالت اور کیفیت کی شرط ہے، نہ خاص جگہ اور موقع کی شرط ہے۔ آپ اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کوئی بھی کام اپنا کرتے ہوئے یاد الہی میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ اور پرانے لوگوں کا مقولہ ہے، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ تمہارے کام میں مشغول رہیں، دل تمہارا یاد الہی میں مشغول رہے۔ تو ذکر اللہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کوئی وقت اور خاص شرائط نہیں ہے، آپ بے وضو ہوں یا آپ جنبی ہونے کی حالت میں ہوں، آپ یاد الہی تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں، جنگ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو اپنی پڑی ہوتی، کسی کی طرف متوجہ ہونا کوئی آسان بات نہیں۔ اس لیے جو عرب کے پرانے شعراء ہیں نا، وہ کسی کو اپنی محبت جتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا جب دشمن کے نیزوں سے ہمارے نیزے ٹکرا رہے تھے، کیونکہ جب موت سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت کسی کا خیال آنا یہ کمال محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دشمن سے ٹکراؤ اور تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں اور بجلی اور چنگاریوں سے نکلیں، تو پھر اس وقت اللہ کو یاد کرو، یہ تمہاری کمال محبت کی علامت ہوگی۔
اور کمال محبت ہی تو ایمان ہے، اللہ کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ اور ایمان والے کی خوبی کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا حج اور میرا ذکر کرنا، میرا روزے رکھنا سب اللہ کے لیے، تو میرا جہاد کرنا بھی اللہ کے لیے، میرا لڑنا بھی اللہ کے لیے۔ کب ہوگا؟ جب دل اللہ کی طرف مصروف ہو جائے گا تو پھر میرا لڑنا خود بخود اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور مشائخ نے تو لکھا، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں جو بھی عمل کرو گے وہ سب ذکر اللہ میں۔ تو گویا کہ جب آدمی جنگ کے اصول و ضوابط جو شریعت دیتی ہے ان کو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق جنگ کرے گا تو وہ یاد الہی میں۔ اور یاد الہی تو ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے زبان کا ہلانا بھی شرط نہیں، دل کا اس کی طرف متوجہ ہو جانا اور اس کی یاد میں لگ جانا، یہ بھی ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال ایک عام ضابطہ اور ظاہری شکل ذکر فرما دی کہ ثابت قدم رہو، اور ایک باطنی چیز ذکر فرما دی کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ہمیں ایک اصول مل گیا، اگر ہم کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم یاد الہی کے اندر لگ جائیں، اللہ کی مدد خاصہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، جب یاد الہی کے اندر ہم لگ جائیں گے تو اللہ کی خاص مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ بس ایک نسخہ ہمارے ہاتھ آ گیا، کوئی بھی کام